پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت کی دیکھ بھال انتہائی تشویشناک ہے۔ اب بھی مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی شرح پیدائش دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور نوزائیدہ اموات دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آج ہم ان مسائل کے خلاف جنگ میں کوششوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پمس کے مرکز میں جھانکیں گے۔ ہمارے پاس ایک مریض ہوم ڈیلیوری سے آئی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ اس کا شوہر ہماری بالکل مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ کوئی سامان بھی نہیں لایا اور ایک قطرہ خون کا بھی اپنی بیوی کو ڈونیٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے خود ہی سب کر لیا اور اس کی ہسٹریکٹمی کر دی۔ بہت افسوس ہو رہا تھا ہمیں یہ پروسیجر کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا بیبی بھی نہیں بچ پایا۔ یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ ہم نے ماں کو بچا لیا۔ بعض اوقات لوگ بچے کی پیدائش کو معمولی سمجھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ عورت ہزاروں سالوں سے بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت عورت اور بچے دونوں کے خطرے میں ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ بچے کو پیدا کرتے وقت موت کی سب سے عام وجہ خون کا بہنا ہے۔ بچے کی محفوظ پیدائش کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ کہ میرے اس سے پہلے 3 سی سیکشن ہو چکے ہیں، اور بلکہ ایک سی سیکشن میرا یہاں پہ ہی ہوا تھا، 7 سال پہلے ہوا تھا یہاں پہ، تو اس لیے پھر اس کے بعد میرا سی سیکشن ہی ہے کل۔ تو بیبی کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے یہاں پہ نرسری کی بھی ضرورت ہے مجھے، اس لیے یہاں پہ مجھے ریفر کیا باغ والوں نے۔ ہم نے 2023 میں 48 سرجریز کی ہیں بچے دانی نکالنے کے لیے، کیونکہ ان ماؤں کا بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ یہ وہ مریض ہیں جو ہمارے پاس ہری پور، ایبٹ آباد اور شمالی پاکستان سے آتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ دور علاقوں میں رہتے ہیں تو حمل کے خطرے کی علامت کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہنگامی صورتحال میں آپ فوری کچھ کر سکیں۔ اس کے علاوہ مستند صحت کے کارکنان سے حمل کا باقاعدہ چیک اپ کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ 7 مہینے کا حمل تھا اور وہ کوئی ادھر ہمارے گاؤں میں نہیں ہو رہا تھا صحیح، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں صحیح ہو رہا تھا۔ ادھر آئے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ٹریٹمنٹ ملا ہے، ڈاکٹر کی اچھی کوشش ہے، کافی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی میرا بیبی نرسری میں ہے اور ادھر بھی کافی اچھا ماحول ہے۔ زیادہ تر پری ٹرم بچے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماں کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ بچے کی تندرستی اور ماں کے دودھ میں اضافے کے لیے غذائیت اور خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ گوشت، مچھلی، پھلیاں اور سبز پتوں والی سبزیاں ماں اور بچے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ بچے کو صحت مند بناتی ہے۔ تقریباً آدھی پاکستانی خواتین خون کی کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ عورتیں آسانی سے تھک جاتی ہیں اور ان کا زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ اس سب سے بچنے کے لیے بھی صحت مند خوراک ضروری ہے۔ کہ جو کنسیو کر لیتے ہیں پہلے تو ان کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو بچے آتے ہیں ماں کی ڈائٹ اچھی نہیں تو اس وجہ سے ٹینشنیں بھی ہوتی ہے، ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوریاں ہوتی ہے۔ اوور آل کلیننس ہماری ڈیلی ہوتی ہے، ڈیلی ڈسٹنگ، ڈیلی جو ہے نا پوری ہر چیز جو ہم ڈیلی صفائی کرتے ہیں۔ بچوں میں 3 سال کا وقفہ ماں اور بچے کی صحت اور زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے کہ ہر عورت کی جان ضروری ہے اور ماں کو بچانا چاہیے۔ اس سے نمٹنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر قسم کی غذائیت کی کمی کو روکا جائے، خاندان کی منصوبہ بندی اور کانٹرسیپشن کے بارے میں بات کی جائے۔ یہ بالکل ہی بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہم ماں اور بچے کی صحت پر کام کر سکتے ہیں۔